ہل انبئکم، الزام انہوں نے یہ لگایا تھا نا پہلا کہ شیاطین لے کے آتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہل انبئکم، ان سے پوچھئے کیا میں بتاؤں تمہیں، علی من تنزل الشیاطین، یہ جو شیطان ہیں کس پر نازل ہوتے ہیں. میں تمہیں بتاؤں شیطانوں کی آماجگاہ کون سی ہوتی ہے، شیطانوں کے اترنے اور نازل ہونے کی جگہ کون سی ہوتی ہے، شیاطین کہاں آیا کرتے ہیں. میں تمہیں بتاؤں تنزلوا، وہ نازل ہوتے ہیں اترتے ہیں، علی کل افاکن، ہر اس شخص پر جو بڑا پلے درجے کا جھوٹا ہو. افاک بہت مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بے پناہ جھوٹ بولتا ہو، اسیم بد کردار ہو، پورے کا پورا شیطان تو اس کے پاس نازل ہوتے ہیں. یلقون السمع، اور یہ ہر وقت کان، یہ گناہگار، یہ جھوٹے اور بد کردار شیطان کی طرف لگائے رکھتے ہیں کہ ان کی باتیں سنیں. وہ اکثرہم کاذبون، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. قرآن نازل کرنا، تم نے دیکھا ہے شیطان کے شاگرد کیسے ہوتے ہیں. اس کے شاگرد تو وہ ہوتے ہیں جو افاک ہیں، اسیم ہیں، بد کردار ہیں اور پورے گناہگار ہیں، بہت پلے درجے کے جھوٹ بولنے والے. افک، افاک اس میں فاعل جھوٹ بولنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بھی مبالغے میں اور اخلاقی برائیوں میں بدترین برائی اس کی گنوائی کہ یہ پلے درجے کے جھوٹے ہوتے ہیں. اور تم دیکھو شیطان کے شاگردوں کو. یہ سورہ شعراء ہے، اور اس سے پہلے سورہ فرقان کے بالکل آخر پر اللہ نے بتایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور اللہ کے بندے تو وہ ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر بڑے وقار سے چلتے ہیں، ان کی یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ صفتیں ان میں پائی جاتی، یہ صفات ہیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہمارے بندے کیسے ہیں، یہاں بتایا شیطان جن پر آتا ہے وہ کیسے ہیں. تم سوچ لو کہ یہ جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم اور پن کے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے پاس شیاطین آئیں گے؟ ان کا کردار دیکھو، ان کے پاس آئیں گے. ان میں تو اس کردار کا آدمی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ہنس پڑے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم سمجھے نہیں اس وقت ہنسی کا مطلب. تو آپ نے فرمایا یہ عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں. تو ہم نے کہا جی. تو آپ نے کہا شیطان اس راستے پہ چل رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا شیطان کو جاتے ہوئے، اور جب عمر اس کو نظر آیا تو اس سے اپنا راستہ بدل لیا. اور آپ نے فرمایا عمر کوئی راستہ ایسا نہیں جس پہ تم چلو اور پھر اس کے بعد شیطان بھی اسی راستے پہ چلے، تم جس راستے پہ چلتے ہو شیطان وہ چھوڑ دیتا. اسی لیے حنفی فقہا نے اس حدیث کو کئی جگہ لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہماری ساری فقہ حنفی کی اصل 3 آدمی ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں. اور وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے راستے پر چلنا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اجتہاد شیطان سے محفوظ ہے، اس میں اس کا اثر نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جتنے فیصلے فرما دیے تھے پوری امت نے، ائمہ 4 نے اسے تسلیم کر لیا، کسی نے نہیں چھیڑا. مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 تراویح کا کر دیا تھا، چاروں ائمہ 20 تراویح کے قائل رہے، حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی، کسی نے کبھی بھی 8 نہیں کہا، یہ سب 20 کے ہی قائل رہے ہیں. اسی لیے آپ حرمین شریفین میں دیکھیں وہاں بھی حنبلی مسلک کے مطابق 20 ہی پڑھتے ہیں وہ. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کی روشنی میں ساری امت اسی بات کی قائل ہوئی کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہادات کو یا جس چیز پر اجماع ان کے زمانے میں ہو گیا بعد والوں نے نہیں چھیڑا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھ تمہیں میں بتاؤں شیاطین کس پہ نازل ہوتے ہیں، وہ تو ایسے لوگوں کے پاس آتے ہیں. تم واضح طور پر دیکھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت رضی اللہ عنہم، کیا یہ ایسے لوگ ہیں یلقون السمع، اور یہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بھی جو شیطان کے چیلے ہیں ان کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں کہ کوئی خبر وہ آ کر انہیں سنائیں، کوئی خبر آ کر بتائیں. وہ اکثرہم کاذبون،
اور اکثر خبریں جو وہ دیتے ہیں وہ جھوٹ ہے. اکثر ان سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ اکثر خبریں جھوٹی ہیں ان کی. دونوں چیزوں میں فرق ہے نا. ایک تو دیکھیے جو سادہ سا معاملہ سمجھ میں آتا ہے لیکن مفسرین نے اس کی نفی کی ہے کہ یلقون السمع، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے کان ادھر لگائے رکھتے ہیں. یہ افاق اور اسیم و اکثرہم کاذبون، اور یہ افاق اور اسیم جھوٹے ہیں، ان میں اکثر جھوٹے ہیں. تو اکثر جھوٹے ہونے کا مطلب یہ کہ کچھ سچے بھی ہیں اور اکثریت جھوٹ پہ مشتمل ہے. مفسرین نے اس کی نفی کی ہے، وہ کہتے ہیں ایسے نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یلقون السمع، یہ کان لگائے رکھتے ہیں شیطانوں کی طرف. اور وہ بھی آئی تھی نا بات کہ فرشتہ بھی خبر لے کے آتا ہے، خواب میں کبھی دکھائی دیا کچھ، اور شیطان بھی خبر لے کے آتا ہے. یہ جو ہیں اپنے کان لگائے رکھتے ہیں ان کی طرف، اکثر ان کاذبون، اور ان کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں. شیطان کو ایک آدھ سچ بتا بھی دے تو اس ایک سچ میں 99 جھوٹ ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کو بتاتے ہیں. تو اکثر باتیں جھوٹی ہوتی. دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ یلقون السمع، کہ وہ القاء کرتے ہیں. پہلا ترجمہ دیکھیے یہ ہے کہ یہ اپنے کان ادھر لگائے رکھتے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہوا، یہ بھی مفسرین نے کیا. دوسرا ترجمہ یہ کہ یلقون السمع، وہ القاء کرتے ہیں، ڈالتے ہیں ان کے کانوں میں جھوٹ، واکثرہم کاذبون، اور اکثر شیطان جھوٹی باتیں انہیں بتاتے ہیں. یہ دوسرا ترجمہ ہو گیا نا کہ اکثر شیطان جو ہیں انہیں جھوٹی باتیں بتاتے ہیں اور شیطان القاء کرتا ہے، ڈالتا ہے ان کے دل میں. یہ وہ چیز ہے کہ فرشتہ جیسے الہام کرتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی شیطان انسانوں کے دل میں، دماغ میں کوئی چیز ڈالتا ہے اور اللہ کی پناہ اس سے مانگتے رہنا چاہیے. اور زمخشری نے، کشاف نے بڑی اچھی بات اس پہ لکھی ہے، بہت عمدہ بات لکھی. وہ کہتا ہے کہ یلقون السمع و اکثرہم کاذبون، شیاطین جو ہیں ان کو القاء کرتے ہیں، ڈالتے ہیں، وہ اکثرہم کاذبون، کچھ لوگوں کو شیاطین آ کر بتا دیتے ہیں جن کہ کیا ہونے والا ہے. وہی فرشتوں سے جو سن لیا، کہیں اچکتی ہوئی کوئی خبر آ کے بتا دی. وہ اکثرہم کاذبون، اور ان دعویٰ کرنے والوں میں کہ ہم کاہن ہیں اکثر جھوٹے ہیں، ان کے پاس کوئی جن ہی نہیں آتا سرے سے، ایسے ہی مارتے رہتے. دیکھا، یہ تیسری چیز ہے جو زمخشری نے کہی ہے. اور وہ ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم انہیں بتاتے کہ کوئی گلی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں افریقہ کے کالے جادو کا علاج نہ ہو رہا، اور محبوب آپ کے قدموں میں اور مقدمہ آپ کے حق میں، ہر جگہ یہ جھوٹ لکھا ہوا ہوتا ہے. اور جا کے اس سے پوچھو، تھوڑی سی بات کرو، پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں. اکثرہم کاذبون، ان میں اکثر کے دعوے جھوٹے ہوتے ہیں. دعویٰ یہ ہے کہ میرے پاس آتے ہیں کچھ جنات، مجھے خبریں مل جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے، جنات کا علاج کر لیتا ہوں، جادو کا علاج کر لیتا ہوں، اور اسے سرے سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جادو چیز کیا ہے، جن آتے کیسے. یہ زمخشری نے اس پہ اپنے زمانے کے متعلق لکھا ہے، اور اگر ہمارا زمانہ دیکھ لیتے تو آنکھیں کھل جاتی اور ان کی کہ یہاں حال ہی ایسا ہے. اور یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ قانون کی گرفت نہیں. اگر قانون نافذ ہو جائے تو جس طرح لوگوں کی صحت برباد کرنے کے لیے گاؤں گاؤں میں ڈاکٹر نہیں جا سکے، اور حکیموں نے ڈاکٹر کا نام لکھا ہوا ہے کئی جگہ. حکمت مستقل ایک چیز ہے، علم ہے، لیکن سرے سے پڑھا ہی نہیں، الف با بھی نہیں آتی، اور محض اپنے والد کی شیشیوں پہ قبضہ رکھ کے حکیم بنے ہوئے. اور لوگ بھی کہتے ہیں بہت فائدہ ہوا، بہت نفع ہوا. اسی طرح لوگوں کے دین کو برباد کرنے کے بھی کئی ایک ہیں ٹھیکیدار، اور وہ اس طرح کے جادو کا توڑ ہے، ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں.
اور جا کے دیکھ لو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے تیسری اس کی تفسیر وہ ہے جو زمخشری نے کی ہے. اللہ نے فرمایا شیاطین جہاں آتے ہیں اتنے بد کردار ہوتے ہیں, اتنے جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہو اور اس قرآن کے متعلق کہ قرآن جھوٹ ہے, یہ شیاطین لے کے آئے ہیں. تو ہر طرح سے اللہ نے نفی کر دی. فرمایا اس کلام کو دیکھ لو, شیاطین کا کلام کتنا خراب ہوتا ہے, یہ کلام کیسا ہے. شیاطین کن جگہوں پر آتے ہیں, کن انسانوں کے پاس آتے ہیں, اور یہاں دیکھ لو یہ کس انسان کے پاس آئے ہیں. اور شیاطین تو اکثر جھوٹ بولتے ہیں, اور ہم کیا جھوٹ بولتے ہیں, یہ قرآن جھوٹ پہ مشتمل ہے, تم خود دیکھ لو. یہ ہے اس پہلے الزام کا جواب جو اللہ تعالی نے دیا کہ یہ چیز قرآن پر الزام لگانا اور اسے غلط کہنا یہ ہے جو بہت بڑی چیز ہے, بہت خرابی کی چیز. ایک بات رہ گئی بھائی اوپر, یہ جو آیت نمبر 219 ہے نا, اس 219 نمبر آیت میں دو تفسیریں تو آپ سے عرض کر دیں کہ ہم نمازیوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہم دیکھتے ہیں, یا لوگوں میں چلنا پھرنا, لوگوں کی جا کر خبر حالات لینا پوچھنا, یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. ایک تیسری تفسیر اہل تشریح نے بھی کی ہے. اہل تشریح یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ 217 نمبر آیت میں کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے جو بڑا غالب ہے, رحم کرنے والا ہے. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ, اللہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز وغیرہ میں. وَتَقَلُّبَكَ, اور اللہ تعالیٰ دیکھتا رہا ہے آپ کا منتقل ہونا فی الساجدین, سجدہ کرنے والوں میں. اور وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا وہ منتقل ہوتا رہا, ایک سجدہ کرنے والے آدم علیہ السلام تھے, پھر ان کی نسل, پھر ان کی نسل, پھر ان کی نسل, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ہیں تو یہ ساری نسلوں میں نور منتقل ہو گیا تھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میں آیا ہے, پھر حسن میں, پھر حسین رضی اللہ عنہ میں, اور ہمارے سارے طبقات میں جتنے شیعہ سادات ہیں سب میں یہی نور منتقل ہوا. اور اس کو ہمارے یہاں بعض لوگوں نے لکھا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ کچھ بھی نہیں, اور نہ ہی یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پشت سے دوسری پشت میں منتقل ہونا, اور اسی کے ضمن میں بے فائدہ بحث چھیڑ دی ہے اس بات کی بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں تھے, ان کی بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ اتنا نازک موضوع ہے کہ اس موضوع پہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے. نہ ہم سے قبر میں کسی نے پوچھنا ہے, نہ حشر میں کسی نے پوچھنا ہے. خام خواہ انسان کیوں ایسے نازک معاملات میں پڑے, اور اس کا زد جا کر پڑتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب احترام پر بھی, اور خدا نہ خواستہ انہیں تکلیف اگر پہنچے ان چیزوں سے تو پھر انسان کے اپنے ایمان کا کیا ہوگا. اس لیے علمی مباحث لوگوں نے لکھی ہیں, اور لوگوں نے یہ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کہ وہ مومن تھے, اور اس کے برعکس بھی لکھا ہے. لیکن جتنی روایات یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کیا اور پھر وہ ایمان لائے اور ان کا انتقال ہوا, یہ روایات ٹھیک نہیں ہیں. اگر کوئی بھی ایسی روایت ہوتی, کوئی بھی چیز ایسی ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا زندہ ہو جانا اتنا بڑا واقعہ ہوتا کہ بڑے بڑے اکابر محدثین اس کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے, کسی نے نہیں نقل کی. اس لیے کرنا ہی یہی چاہیے کہ آدمی چپ رہے, ان معاملات میں نہ پڑے. اور جن لوگوں نے اس چیز کو لکھا ہے ان میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی, اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ حنفی فقہا میں سے ہیں, اور انہوں نے یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ یہ لکھنا جو چیزیں ہیں نا ایسی, یہ اس کا اثر کتنا پڑتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری طرف کا لکھ دیا, اور انہوں نے احادیث روایات جمع کی کہ وہ لوگ مومن نہیں تھے, اور اس پہ صاحب المعانی نے
علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے بہت زیادہ ان کی خبر لی ہے، اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اگرچہ بڑے آدمی ہیں، حدیث میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے، لیکن اس معاملے میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ بہت سخت الفاظ ہیں، اور ان کو آنے والے لوگوں نے پھر معاف نہیں کیا جو ان کے بعد آئے۔ ان میں جنہوں نے معاف نہیں کیا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کو، ایک تو یہی ہیں بغداد کے مفتی سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے ملا علی قاری کی یہ بات نقل کر کے اس پہ لکھا ہے کہ مجھے، بلکہ پہلے تو یہ لکھا ہے صاحب روح المعانی اپنی تفسیر میں کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہتا ہے مجھے خود اس کے کفر کا خدشہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ملا علی قاری کا یہ لکھنا اور ان جیسے لوگوں کا لکھنا جن کا ناک مٹی میں ملا ہوا ہے، یعنی جو لوگ بہت ہی ذلیل ہیں، ناک کا مٹی میں ملنا ذلت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں ان جیسے لوگوں نے لکھا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو آیت ہے یہ قطعی اور آخری چیز ہے جو اس معاملے میں یہ نہیں کہتا کہ اس آیت سے کوئی ہمیں دلیل اتنی قطعی مل جاتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں۔ اور عبدالعزیز پرہاروی تھے رحمت اللہ علیہ، نبراس الساری ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور وہ پاکستان میں ایک بہت چھوٹا سا قصبہ ہے سیال، وہاں کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے اس میں لکھا ہے، وہ بھی قریبی کے دور کے ہیں، ان کے پوتے ابھی بھی زندہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ملا علی قاری کے جو استاد تھے ابن حجر دو ہیں، ایک ابن حجر اسقلانی ہیں جن کا عام طور پہ تذکرہ ہوتا ہے بخاری کے شارح رحمہ اللہ، وہ الگ ہیں، وہ پہلے کے تھے اور بہت بڑے آدمی۔ ایک ابن حجر مکی ہیں جن سے ملا علی قاری نے پڑھا ہے، اور ابن حجر مکی بعد کے دور کے ہیں، 9ویں صدی کے آخر پہ 10ویں صدی میں کہیں اوائل میں ایسی شخصیت ہے یہ۔ تو ابن حجر مکی نے خواب میں دیکھا اپنے شاگرد ملا علی قاری کے متعلق کہ وہ چھت سے گر پڑے اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، اور پھر ان کے بعد والوں نے لکھا کہ ملا علی قاری نے یہ جو لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق اصل میں یہی چیز ہے، اور وہ حقیقت میں چھت پہ گرے اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو انہوں نے کہا یہ سزا ملی انہیں اللہ کی طرف سے کہ اتنا علم ہونے کے باوجود اتنے نازک مسئلے میں ایسے انہوں نے قلم کو چلایا۔ یہ اس لیے مجبوراً ذکر کیا ہے کہ یہ سورہ توبہ میں بات آئی ہے اس سے پہلے بھی، اور اس وقت بھی یہی عرض کیا تھا کہ ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ایک اصول کی بات عرض کریں، اصول کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تقریباً 6 صدیاں بنتی ہیں، اور ابتدائی زمانہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھائے جانے کے بعد کا چھوڑ دیں کہ اس وقت تو عیسائیت جو تھی وہ لوگوں میں شائع تھی، لوگ جانتے تھے توحید کا پیغام ان چیزوں کو، اور اس کے بعد 550 برس تقریباً یا 500 برس کہہ لیجئے، اس میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی اور نہ مذہب محفوظ رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے چھٹے پارے میں کہا ہے کہ اب ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے فترۃ من الرسل، رسولوں کے اتنے طویل وقفے کے بعد۔ تو یہ جو 5-6 صدی ہیں نا، انہیں کہتے ہیں فترت، زمانہ فترت، یعنی جس میں کوئی رسول نہیں آیا علیہ السلام، اور چونکہ کوئی رسول علیہ السلام اس میں آئے نہیں ہیں تو اب لوگوں کے پاس کوئی راہ نہیں رہی تھی کہ وہ اللہ کے دین پہ عمل کرتے، اور لوگ کہتے تھے کہ کسی طرح اللہ تک پہنچنے کی راہ ملے، اور انہیں وہ راستے مل نہیں رہے تھے۔ اور انہی میں وہ لوگ ہیں ورقہ بن نوفل، یہ سعید ابن زید، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سسر، قیس ابن ساعدہ، یہ سارے ایسے تھے جو شرک نہیں کرتے تھے
لیکن نہ ان کے پاس نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، اور کہتے تھے کہ اللہ اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ تجھ تک پہنچنے کی راہ، تیرے تک پہنچنے کے لیے سمندر سے گزرنا پڑتا ہے تو پروردگار ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اللہ تیری رضامندی اور تیری خوشی اگر یہ پتا ہو کہ ہمیں حاصل ہو جائے گی، اگرچہ ہم پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں تو اللہ ہم اس کے لیے بھی تیار۔ اور پھر وہ آخر پہ کہہ دیتے تھے کہ اللہ ہم اس دین پہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، اور پھر وہ سجدہ کرتے تھے۔ یہ اس طرح کے کتنے ہی آدمی ہیں، اس لیے کہ کوئی راہ نہیں تھی، اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ اور جتنے لوگ بھی زمانہ فطرت میں گزرے ہیں جن کا شرک ثابت نہیں ہے، ان کا کیا بنے گا آخر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو برا نہ کہنا، وہ مسلمان تھا۔ آپ نے فرمایا ورقہ بن نوفل، حالانکہ ورقہ بن نوفل عیسائی تو انجیل کا ترجمہ کرتے تھے، صحیح بخاری کے بالکل آغاز میں آیا ہے کہ وہ عبرانی سے عربی میں اور عربی سے عبرانی یا سریانی زبان بہرحال وہ ترجمہ کرتے رہتے تھے، اور اس زمانے میں یقیناً انجیل میں شرک تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی جو اتری ہے تو ورقہ بن نوفل کی حدیث اس دن آئی تھی نا، انہوں نے کہا کاش میں زندہ ہوتا اس وقت جب آپ کو آپ کی قوم نکالے گی، تو سورہ مائدہ جہاں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ یقیناً کافر ہیں، عیسائی جو ہیں شرک کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا چیزیں ثابت کرتے ہیں یہ علیہ باللہ، اس سورہ مائدہ کو آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے نازل ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحی کے بعد تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل 23 برس زندہ رہے، تو 20 برس سمجھ لیں، 20 برس پہلے ایک شخص کہتا ہے کاش میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جب ہوا ہے تو کل اس واقعے پہ 20-22 برس سے زیادہ گزرے تھے، اور اس وقت یہ ساری چیزیں انجیل میں تھیں، لیکن ورقہ بن نوفل توحید کے قائل تھے، اللہ کو ایک ہی مانتے تھے، کیونکہ انجیل 20 برس میں تو نہیں بدل گئی، کیسے بدل سکتی تھی؟ اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ورقہ کو دیکھا ہے جنت میں گھوم رہا تھا، اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ نے اسے 2 جنتیں دی ہیں، اور اسی طرح سعید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے والد اگر آپ کا زمانہ پاتے یقیناً آپ کی تصدیق کرتے، اور آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ میرے سسر تھے، تو ہم اس انتظار میں تھے کہ کچھ فرمائیں، فرمایا میں کل بتاؤں گا، اور اگلے دن آپ نے فرمایا میں نے رات تمہارے والد کو دیکھا تھا سفید لباس میں جنت میں ٹہل رہے تھے۔ تو یہ جو فطرت کے زمانے کے لوگ ہیں اگر ان کا شرک ثابت نہیں ہوتا تو یہی توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہوگا، شرک ثابت ہوتا ہے تو الگ بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا شرک ثابت کرنا کوئی ادنا سے ادنا ثبوت بھی اس کا نہیں ہے۔ یہ تو اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ایک تعلیم کی چیز ہے نا، وگرنہ اصل بات یہی ہے کہ چپ رہے، آدمی ان مسئلوں میں پڑے ہی نہ خام خواہ اپنی طرف سے روایتیں گھڑے اور ان روایتوں کو نہ پھیلائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین زندہ ہو گئے تھے، اگر والدین زندہ ہوتے تو اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا کہ بخاری، ترمذی، نسائی، سنن ابن ماجہ، ابو داؤد، صحاح ستہ میں سے کسی تو حدیث کی کتاب میں آتا، نہ کہیں بھی نہیں، اور نہ ہی دوسری طرف کے زیادہ بحث کرے، بس خاموشی سے گزر جائے۔ اس لیے جن لوگوں نے یہاں پر یہ بحث کی ہے ان کے جواب دینے والوں نے دیا بھی ہے، لیکن کچھ اچھی بات نہیں۔ دوسری بات جو آگے تھی کہ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور یہ شیطان جو ہیں یہ لا کر ڈال دیتے ہیں، سکھاتے ہیں اپنے ان لوگوں کو جو لوگ افاق ہیں، اسیم ہیں، پرلے درجے کے جھوٹے اور بد کردار ہیں، ان کو لا کر شیاطین سکھاتے ہیں۔ اس پہ بڑا اچھا حاشیہ لکھا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ سن لیجیے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک لوگ تھے کاہن کہلاتے، یعنی انہیں کاہن کہا جاتا تھا، کسی شیطان سے دوستی کر رکھتے نظر و نیاز دے کر، شیطان کی عبادت کرتے تھے، نظر و نیاز شیطان کے نام کی دیتے تھے تو شیطان دوست بن جاتا تھا۔
اسی لیے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ کسی آدمی نے مکان کی بنیاد رکھی اور اس کی بنیاد میں خون ڈالا، جانور ذبح کیا، تو وہ کہتے ہیں اس طرح کرنے میں وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مکان کی بنیاد رکھنے میں یا توپ کے چلانے کے وقت جنات تنگ کرتے ہیں، اور جنات کی اگر بھیٹ دے دو، جنات کی نظر و نیاز دے دو تو وہ خوش ہوتے ہیں، پھر تنگ نہیں کرتے۔ تو اس نے جنات کی نظر و نیاز دی تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور تنگ نہ کرے، اور مکان کی بنیاد رکھی، تو نظر اور نیاز جو اللہ کا حق بنتا ہے اس نے جنات کو دے دیا۔ نظر نیاز تو عبادت ہے، عبادت بجائے اللہ کے کرنے کی جنات کی کر دی، تو یہ کرنے میں وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، جو سارے ان اختلافات سے، ان فرقہ بندیوں سے پہلے کی کتاب ہے۔ حضرت بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی شیطان سے دوستی کر رکھتے نظر و نیاز دے کر، وہ سب شیطانوں میں مل کر جاتا فرشتوں کی باتیں سننے۔ وہ جو شیطان جس کو نظر پیش کی تھی، وہ باقی اپنے بھائی شیطانوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا تھا کہ جا کے دیکھیں بادلوں میں اوپر ادھر ادھر فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہاں انگارے مارتے ہیں، جو تارے چھوٹتے نظر آتے ہیں، یعنی رات کو ہم لوگوں کو جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت کا خیال یہ ہے، جو ایک دو بات کان میں پڑ گئی اس اپنے دوست پر لا ڈالی۔ یہ جو 223 نمبر آیت میں نا، یلقون السمع، وہ لا کر ڈال دیتے ہیں اس کے کانوں میں، یہ فرمایا ہے جو ایک دو بات کان میں کوئی پڑ گئی، کوئی فیصلہ اپنے دوست پر لا ڈالی، اس نے لوگوں کو بتا دی۔ اب یہ کاہن ہوتا ہے، لوگوں سے پیسے لیتا ہے، اس نے لوگوں کو بتا دی، لوگ اس کے قائل ہوئے۔ جو سچا کاہن ہے، جس نے کہانت کی بات بتائی، سچ بولا، لوگ قائل ہو گئے کہ جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں یہ تو۔ یہ ہے، اور بہت لوگ مکر بناتے ہیں۔ آ گئی نا وہی بات جو کشاف نے کہا کہ اکثر ہم کاذبون، ان میں سے اکثر کا دعوی ہی جھوٹا ہے، کوئی جن آتا ہی نہیں۔ حضرت نے کہا بہت لوگ مکر بناتے ہیں۔ بعضی چیز انسان سے چھپی ہے، شیطان پر معلوم ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جنات دیکھتے ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، جیسے 150 کوس کے احوال، کہ شیطان یہاں سے 100 میل چلا جائے اور آ کے کسی چیز کی خبر دے دے، شیطان 200 میل چلا جائے اور آ کے کسی کی خبر دے دے، تو ہمیں تو نہیں پتا چلتا، شیطان آ کے بتا دیتا ہے۔ فرمایا یا کسی کی جیب میں کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کس کی جیب میں کیا پڑا ہوا ہے، شیطان دیکھتا ہے اور آ کے بتا دیتا ہے کاہن کو کہ فلاں جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے اس کی جیب میں یہ ہے۔ یا اس کے دل میں خیال کیا ہے، دل میں خیال آتا ہے اور وہ جن بتا دیتا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ جو ابن سیاد تھا، وہ لیٹا رہتا تھا، یہودیوں کا ایک بچہ ان کے ہاں ہوا، اور اس کو یہودی اس کی ماں اٹھا کر باہر گلی میں رکھ دیتی تھی، بڑا ہو گیا تھا، معذور تھا۔ جب بڑا ہو گیا تو جو اس کے سامنے سے گزرتا تھا اسے کہتا تھا اچھا یہ سوچ رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن گزرے، انہیں بھی اس نے بتا دیا کہ تم یہ سوچ رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ تو مصیبت بن گئی سب کے لیے، اور یہ کہیں دجال تو نہیں ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے کہا کہ تم بتاؤ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تو آپ نے پھر جب پوچھا اس سے تو اس نے کہا دکھ، بس اتنا کہتا رہا اور آپ چلے آئے۔ آپ نے کہا یہ پہنچ گیا تھا، میں سورہ دخان سوچ رہا تھا اور دکھ تک پہنچ گیا اور آن نہیں کہہ سکا، میری نبوت کا روب اس پہ پڑ گیا۔ کہا اللہ کے رسول یہی فتنہ ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر اگر یہ دجال ہی ہے تو اسے تو عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے، تم کیسے مار سکتے، چھوڑ دو اسے۔ یہ حضرت نے کہا۔ یا اس کے دل میں خیال کیا ہے،
اور اگلی خبر شیطان کو بھی معلوم نہیں. مطلب وہ بتاتا ہی چلا جائے، وہ بھی ایک حد تک کی علم ہے نا، اس کے بعد نہیں چل سکتا. مگر ایک دو بات جو فرشتوں سے سنی اور 10-20 ملا لی اٹکل سے. اٹکل سمجھتے ہیں؟ اپنے پاس سے. اٹکل جھوٹ پڑے یا سچ. اٹکل جو ہے کبھی جھوٹ بھی نکل آئی، تکا جو لگایا تو کبھی تکا تیر بن گیا، کبھی تکے کا تکا ہی رہا. سو شیطان نیک بختوں سے بیزار ہے. شیطان کو نیک لوگ اچھے ہی نہیں لگتے کہ یہ اس کو برا جانتے ہیں. جھوٹے دغابازوں سے خوش ہے جو اس کی مرضی موافق ہیں، اور جھوٹے اور دغاباز جو اس کی بتائی ہوئی چیزوں کے ساتھ ساتھ شرک کرتے رہیں اس سے یہ خوش ہوتا ہے شیطان. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اکثرہم کاذبون، ان میں اکثر ایسے ہیں جو کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، شیاطین بھی اور ان کے ماننے والے بھی. دوسرا جواب اب دیا، اور دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں. شاعر عربوں میں وہ آدمی نہیں ہوتا تھا جو قافیہ اور ردیف ملا کر شعر کہہ دے. ہمارے ہاں تو شاعر اسی کو کہتے ہیں جو نظم بنائے، جو غزل کہہ دے، جو اپنے محبوب کو ہر وقت روتا رہے اور اسے کوئی ملے ہی نہ. ایسے ہی جملے ہوتے ہیں. عرب کہتے تھے شاعر جو ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے جو بہت اعلیٰ درجے کا جھوٹ بولے. اس لیے کہ شاعر جو باتیں کرتے تھے بے تکی باتیں ہوتی ہیں نا، اصل میں جھوٹے آدمی کو کہتے تھے. وہ ہوتے ہوتے جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ بھی کہیں کی کبھی کہیں کی کبھی کہیں کی، ہوتے ہوتے پھر جب وقت کچھ بڑھا تو انہوں نے اس کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا جس کا کلام بھی بڑا خوبصورت اور ہوب جھوٹ پہ مبنی. اسی لیے عرب کہتے ہیں کہ شعر میں جتنا جھوٹ ہو اتنا ہی وہ شعر اچھا ہوتا ہے، کیونکہ کوڑی کی لاتا ہے، دور کی کوڑی لاتا ہے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شاعر کہا، سوچیں آپ عرب اس قرآن کو نہیں سنتے تھے مشرکین مکہ. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ایک آیت اور دوسری آیت یہ دونوں وزن قافیہ ردیف سب چیزیں برابر ہوتی ہیں، یہ نہیں کہا. علیہ باللہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم جھوٹے ہو. جس طرح جھوٹے لوگ ایسی عبارتیں بنا لیتے ہیں، تم نے بھی اپنے پاس سے عبارت بنا لی ہے. اللہ نے فرمایا آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں. والشعراء، یہ دوسرے شبے کا جواب ہے. اور پہلی دلیل اللہ نے یہ دی ہے، اس جواب میں دو دلائل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اللہ نے فرمایا پہلی دلیل کہ یتبعہم الغاوون، شعراء جو ہوتے ہیں، تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، تو شاعروں کی بات پر وہی چلتے ہیں جو خود بے راہ ہے. والشعراء یتبعہم الغاوون، ان کی راہ پر وہ چلیں جو کہ خود بیزار ہوا کرتے ہیں، غلط راہ پر ہوا کرتے ہیں. یہ شاعری نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنا شاعروں کی بات سے کسی کو ہدایت نہیں ہوتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر دیکھو، ان کی باتوں سے ہزاروں لوگوں کو ہدایت ملی. والشعراء، اور شاعر جو ہیں، یتبعہم الغاوون، ان کے پیچھے چلنے والے اکثر گمراہ ہوتے ہیں. تو یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. الم تری، تم نے کبھی غور نہیں کیا، انہم، یہ شاعر جو ہیں، فی کل وادی یہیمون، ہر ایک وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں. ہر ایک وادی میں مطلب ان کی کوئی بھی وادی دیکھ لو، محبت ہے، نفرت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کسی کی تعریف ہے، اپنی محبوب کے حسن کے قصے ہیں. ہر ایک وادی میں ان کی غزلیں دیکھو، ان کی نظمیں دیکھو. دنیا کا کوئی ٹاپک شاید ان سے بچاؤ، ہر ٹاپک میں یہ کچھ نہ کچھ بات کرتے ہی رہتے ہیں. ہر وادی میں، ہر میدان میں سر مارتے پھرتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں. شعراء جو ہیں وہ تو پیروی کرتے ہیں، ان کی پیروی ہوتی ہے. وہ لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں.
شاعروں کی بات پر وہ چلتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں. ان کے پیچھے چلنے والوں کو دیکھو جن کے اوصاف سورہ فرقان کے آخر پر تمہیں بتائے. اس پہ مفسرین نے بحث کی ہے کہ شاعری درست ہے یا نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو شعراء اب کہے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ آیات ہی نہیں ہے، اس میں تو ذکر ہے اصل میں کہ شعراء جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آپ کو شاعر سمجھتے ہیں علیاذ باللہ، یعنی جھوٹا سمجھتے ہیں. اول تو اس کا وہ بات ہی نہیں بنتی کہ ان کے ہاں شاعر کا مفہوم ہی الگ تھا. اور اگر فرض کر لیجئے اب بھی شاعری کی بات آ جائے اور یہ شعراء تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بات پوری کر دی. آپ سے پوچھا گیا شاعری کے متعلق، آپ نے فرمایا اس کا اچھا اچھا ہے اور برا برا ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ جو لوگ اچھے ہیں ان کی شاعری اچھی ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، اور جو بری شاعری کرتے ہیں وہ برے. تضحیک ہے، مذاق اڑانا ہے، لوگوں کے لیے برے شعر کہنا ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. شاعری میں جو بری چیز ہے وہ بری ہے، وگرنہ اچھی شاعری اس کو کسی نے نہیں روکا. اقبال کی تھی، محمد علی جوہر تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے اچھی شاعری کی ہے. خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شاعری تھی. اسی لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشعر حکمت، بعض شعر ایسے ہوتے ہیں جن میں بڑی عقل مندی کی بات ہوتی ہے، حکمت کی بات ہوتی ہے. اور اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں کہا کہ اس سے مراد سچی بات. عمر ابن شرید کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سفر میں، اونٹ پہ سوار تھے، ہم لوگ بھی ساتھ تھے، تو فرمایا تمہیں کوئی شعر آتا ہے؟ رات کا سفر ہو رہا تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جی مجھے شعر آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو. تو میں نے ایک شعر سنایا، پھر میں اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ، حتیٰ کہ صبح ہونے والی تھی تہجد کے وقت میں، اور میں نے 100 شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں سنا. دلیل ہے اس بات کی کہ شاعری کا ذوق بہت اچھی چیز ہے، بشرطے کہ اشعار ذوق سننے سنانے والے اچھے لوگ. صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے، مطرف کہتے تھے کہ میں نے کوفہ سے بصرہ تک حضرت عمران رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کیا، اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ اتنے مہربان تھے مجھ پہ کہ جہاں اترتے تھے ہم لوگ راستے میں رک رک کے قافلے چلتے تھے، وہیں مجھے وہ شعر سنانا شروع کر دیتے. اچھی شاعری تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق غالباً اپنی تاریخ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شاعری کیا کرتی تھی. وہ شعر جو تھے وہ حکمت پر مبنی ہوتے تھے، تو مضمون اگر اچھا ہے بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بہت اچھے شاعر تھے، اور زبیر بن بکار کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کو جمع کر لیا تھا، یعنی وہ ایک دیوان بن گیا تھا. تو اچھے شعر کہنا اس میں کوئی حرج نہیں. اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی بھی روایت میں آیا کہ آپ نے کہا کسی آدمی کا سینہ شاعری سے بھرا ہوا ہو، اس سے بہتر ہے کہ اس کا سینہ پیپ سے بھر جاتا. تو وہ ایسے اشعار کے متعلق ہے جو غلط اشعار ہے، جو لوگوں کی ہجر توہین پر مشتمل ہے. منع کیا ہے اس سے، غیر ضروری ایسی چیزیں کرنے سے. باقی اچھی شاعری یہ خود خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ شاعری کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شعر سنتے تھے سناتے تھے، وہ کوئی حرج نہیں. والشعراء، اور وہ لوگ جو شاعر ہیں، یتبعہم الغابون، ان کے پیچھے وہ چلتے ہیں جو جھوٹے ہیں، جو خود گمراہ ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نے غور نہیں کیا یہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، کوئی کام پتے کی بات نہیں. جس مضمون کو بھی چاہا اسے کیا کر دیا، لکھنا شروع کر دیا. کسی آدمی کی توہین کرنی ہے اس کو توہین میں بڑھاتے چلے گئے، کسی کی تعریف کرنی ہے
تو ایسا قصیدہ لکھا کہ نواب اور بادشاہ اس میں دور دور تک وہ چیزیں پائی نہیں جاتی، اور اس کا حال ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ سب سے بڑا اور سب سے اچھا آدمی۔ وَأَنَّهُمْ، اور ان کا حال یہ ہے کہ یقولون، یہ ایسی باتیں کہتے ہیں۔ یہ دوسری دلیل دی کہ تم کہتے ہو قرآن اور یہ شاعری ہے، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور یہ وہ کہتے ہیں مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو کرتے نہیں ہیں، خیالی شاعری، بس باتیں کرنی ہے اور عمل کی زندگی کچھ نہیں، کہ ان لوگوں نے کوئی اچھی بات نہیں کرنی۔ کہتے ہیں آج کل بھی دیکھیں کتنے شاعر ہیں، وہ جب شاعری میں تعریف کرتے ہیں کسی کی یا اپنی کہ اتنے پاکیزہ اتنے اچھے ہیں ہم، اور اپنے عمل کے اعتبار سے پلے درجے کا بد کردار ہوتا ہے۔ شاعری میں دعویٰ ہوتا ہے خدا کے ساتھ تعلق کا، اور حالت یہ ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھنی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں جو کہ کرتے نہیں ہیں۔ اموی خلیفہ تھے سلیمان بن عبد الملک، اور ان کے یہاں ایک شاعر آیا، اور ایسے ہی دور تھا، اور شاعر نے مزے لے لے کے شعر سنائے اور اپنا قصہ بیان کیا کہ میری محبوبہ تھی، اس سے اس طرح میری ملاقات ہوئی، پھر اس طرح میرے تعلقات بڑھے، ہوتے ہوتے کرتے کرتے وہ سارا کچھ کہہ گیا جو کچھ اس کو خیال میں آیا۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے اشارہ کیا، اس نے کہا پکڑو اسے اور قاضی کے پاس لے جاؤ اور اس پہ حد جاری کرے، یہ خود اپنی بدکاری کا اقرار میرے سامنے کر رہا ہے۔ تو جب لوگ اٹھے اسے پکڑنے کے لیے تو اس نے کہا امیر المومنین آپ مجھے کہتے ہیں اور میرے پہ قاضی سے حد جاری کراتے ہیں، جبکہ اللہ نے میرے لیے قرآن نازل کیا ہے کہ میں پاک آدمی۔ سلیمان نے کہا خدا غارت کرے جھوٹ بولتے ہو، خدا نے کہاں کلام نازل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورہ شعراء کے آخر پہ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں حقیقت میں کیا ہوا نہیں ہوتا۔ آیا خیال؟ ان کا اللہ قرآن میں کہتا ہے ایسے ہی فضول بکتے رہتے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں۔ تو میں نے یہ سب کچھ کہا ہے سب جھوٹ ہے، یہ اللہ نے نازل کیا۔ سلیمان ہنس پڑا اس شاعر کی ذہانت پہ۔ ہوتا یہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلا لیا تھا ایک کو اور فرمایا یہ شعر تم کہتے ہو، اور میں نے تو تمہیں حکمرانی گورنر بنایا تھا وہاں کا۔ ان کا امیر المومنین کہتا ہوں مگر کرتا نہیں ہوں، اللہ نے یہی کہا۔ تو اس نے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں تم پہ حد تو جاری نہیں کرتا، لیکن میں ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتا کہ وہ مسلمانوں کا حکمران بنے۔ تو اس نے عمر رضی اللہ عنہ نے حکمرانی ان سے واپس لے لی تھی، نہیں پھر بنایا۔ اللہ نے کہا دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ شاعری نہیں ہے، کہ شاعر تو وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اپنی بات پر عمل نہیں ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ تو ایسے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے بندے تو جو کچھ کہتے ہیں اس پہ عمل بھی کیا ہوا ہوتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، وَانْتَصَرُوا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ایک صفت یہ بھی ہو گئی کہ بدلہ لیا انہوں نے من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیا گیا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو شعراء کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک قسم وہ ہو گئی جن کے متعلق کہا کہ ہر مضمون کو باندھتے ہیں۔ میر انیس نے کہا ہے نا کہ ایک طرح کا مضمون ہو 100 رنگ سے باندھوں، اور شاعری میں دیکھو اس کی مبالغہ کتنا ہے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ اب بھلا بتاؤ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے آنے پہ آسمان پہ کب کبھی طاری ہو گئی کہ کون شعر آ جائے، یہ سب مبالغہ ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے۔ شبلی نے ایک کتاب لکھی ہے انیس اور دبیر کا موازنہ، بڑی اچھی کتاب،
میر انیس اور میر دبیر کا موازنہ کیا ہے، لیکن حد ہے اس میں بھی مبالغہ کی ان کی شاعری میں. کل مبالغہ کے کچھ شعر عرض کروں گا آپ سے کہ دیکھو یہ ہے جو اللہ نے کہا ہے، ہر مضمون باندھتے ہیں، ہر وادی میں چل پڑتے ہیں. جھوٹ ان سے سن لو، ایسا ایسا جھوٹ بولیں گے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. تعریف کریں گے تو ایسے اٹھا دیں گے کہ اگر ایمان کا خیال نہ ہو تو نبوت سے بھی بڑا مقام سے دے دیں. غالب نے مرزا نوشا کی تعریف لکھی ہے کہ تم 1000 سال رہو اور ہر دن جو ہے 1000 سال کا وہ 50,000 سال کے برابر ہوا. تو بھلا بتاؤ کہ کیلکولیٹر میں بھی نہیں آتے اب تو کہ کتنا آخر اس کی عمر اور کتنا اسے زندہ رکھنا تھا. یہ جو ہے نا ان کی استثناء کر دی اللہ نے. اللہ نے کہا ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہاں یہ لوگ ہیں وانتصروا من بعد ما ظلموا، جب ان پہ ظلم کیا گیا ہے تو یہ اس ظلم کا بدلہ چاہتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں. یہ شاعر اچھے ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو روایات ابھی آپ سے عرض کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے بھی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پڑھے بھی جاتے تھے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ تو شاعر تھے ہی تھے. 9 ہجری میں جو لوگ مسلمان ہوئے، اس ایک سال میں 60 وفد آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. 360 دن تھے تو 60 وفد آ گئے. اور اس میں عربوں کے جتنے قبیلے آئے ان میں بہت بڑے بڑے لوگ بھی آئے. اور وہ آتے تھے کہتے تھے ہم اپنا شاعر بھی لائے ہیں اور اپنا خطیب بھی لائے ہیں. ہر ایک قبیلے کا اپنا شاعر ہوتا تھا، ہر ایک قبیلے کا اپنا خطیب ہوتا تھا. اور یہ لوگ کرتے یہ تھے کہ جب مینا حج میں جاتے تھے تو مینا میں قریش تو آگے نہیں جاتے تھے مینا سے، باقی سارے عربوں کو کہتے تھے تم زیادہ گناہ گار ہو تو آگے جاؤ مزدلفہ میں اور عرفات میں، اور وہاں سے واپس آؤ گے تو 3 دن یہاں اکٹھے رہیں گے. وہ جب سارے گناہ گار واپس آتے تھے نا تو مینا میں یہ بیٹھ کے پھر مجلسیں لگتی تھی، جہاں ہوتی تھی شاعری زبردست. اور جو ٹاپ کا قصیدہ ہوتا تھا وہ بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے. اور بیت اللہ میں لٹکانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ پوری عرب دنیا کو چیلنج ہے کہ اس جیسا قصیدہ آئندہ سال لکھ کے لانا. اور بعض قصیدے 3 سال تک لٹکے رہے اور اس کے مقابلے میں کوئی قصیدہ نہیں لا سکا. یہ ان کی شاعری میں بڑا ذوق تھا. تو اس لیے اللہ تعالی نے وہاں فرما دیا کہ جب تم لوگ مینا میں پہنچو تو اللہ کو یاد کیا کرو کثرت سے. اور یہ لوگ شاعری وہاں کرتے تھے اور اس میں اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ شد ذکرہ، تم لوگوں اپنے باپ دادا سے زیادہ میرا ذکر کرو، اس سے بھی زیادہ کرو. تو اللہ تعالی نے مستثنا کر دیا ان لوگوں کو جو لوگ کے ایمان لائے اور جن پر ظلم کیا گیا. اللہ نے فرمایا وہ اپنا بدلہ لیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہوتا تھا تو یہ عرب جتنے تھے یہ تو پرانے ہی دیوے تھے، ان کی گھٹی میں شاعری پڑی ہوئی تھی. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا چھوٹا سا بیٹا تھا اور اسے مکھی نے کاٹ لیا اور اس نے مکھی کو برا کہا، ایک جملہ کہا، پھر دوسرا جملہ اسی وزن پہ کہا. تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ بہت زور سے ہنسے اور لوگوں کہا واللہ ابنی شاعر، خدا کی قسم دیکھو میرا بیٹا بھی شاعر. ایک جملہ کہتا ہے پھر دوسرا جملہ بھی اسی وزن پہ کہتا ہے. تو عرب آئے اتنے وقت 9 ہجری میں، کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم اپنا خطیب کھڑا کرو، ہم اپنا خطیب کھڑا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اچھی تقریر کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیتے تھے کہ اچھا تم میری طرف سے بات کرو. اور پھر کہتے تھے اپنا شاعر اب بھیجیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم حضرت حسان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تم شاعری کرو، یا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو کبھی کبھی کہتے تھے اس کے شعر کا جواب دینا. تو وہ جب برجستہ شاعری ہوتی تھی تو کہتے تھے اللہ کی قسم آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے اچھا ہے، آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے، اب آپ بتائیں کیا کہتے ہیں. تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعری سنتے تھے، چیزیں ہوتی تھی، نہیں منع فرمایا. یہ وہ چیز ہے کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا انہوں نے بدلہ چاہا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب پتا چل جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ وہ کس بری جگہ پر، کس تکلیف کی جگہ پر جا کر پہنچتے ہیں، کہاں جا کر وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں ظلم کرنے والے. یعنی جہنم جب سامنے نظر آئے گی اور ان اعمال کا بدلہ دینا پڑے گا تو پھر پتا چلے گا
کہ اللہ کے پیغام، خدا کی توحید، اس کی مخالفت اور رسالت کا اقرار نہ کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کی پاداش میں یہ مارے گئے۔ دو اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، ایک یہ کہ یہ قرآن جو ہے اسے علیہ باللہ شیاطین لے کے آتے ہیں، اور دوسرا یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ شاعری ہے۔ اللہ نے دونوں کا جواب دے دیا۔